پھر اس کے بعد میں جب کسی سیاسی پوزیشن میں نہیں تھا تو تحریک انصاف کی سپورٹ کرنے کا ارادہ کیا، جس کی وجہ میاں نواز شریف صاحب سے کچھ اصولی اختلافات ذہنی طور پہ ہو چکے تھے، جس بنا پر میں سائڈ پہ ہو گیا۔ عملی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تھا، خان صاحب کے ویژن کو۔ ابھی موجودہ انتخابات میں میاں شہباز شریف صاحب کے پیغام پر اور ہمارے علاقے کے سابقہ ایم این اے اور موجودہ ایم این اے رانا تنویر صاحب کے پیغام پر اور دوستوں کے کہنے پر جب میں نے یہ ٹکٹ ایکسیپٹ کی تو اس شرط کے اوپر ایکسیپٹ کی، اور پیر اختر رسول صاحب بھی گواہ ہیں کہ میں علماء کے ساتھ بھی مشورے میں تھا کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتا، مجھے ذہنی طور پہ کچھ اختلافات ہیں۔ لیکن پھر سب دوستوں نے کہا کہ جب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ آپ کو جانے کا اگر موقع ملتا ہے تو آپ نے بات تو اپنی کرنی ہے۔ اس شرط پر ہی میں نے یہ ٹکٹ قبول کی کہ جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر، کسی پلیٹ فارم میں رہ کے بندہ بہتری کا باعث بن سکتا ہے، اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ اگر میں دوبارہ آیا ہوں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ آیا ہوں۔ لیکن اگر کسی ایشو کے اوپر قیادت کا کوئی ایسا فیصلہ جو میں سمجھتا ہوں غیر مناسب ہے، مجھے اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، اور ہر ایک کو یہ حق ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے اندر یہ رواج ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی آواز آتی ہے جو قیادت کے ویژن کے برخلاف ہے، اسے پورے احترام کے ساتھ سنیں، سمجھیں، فیصلہ تو وہی ہوگا جو قیادت کا فیصلہ ہے، لیکن اختلاف رائے سننا بھی چاہیے، اختلاف رائے برداشت بھی کرنا چاہیے۔ یہی جمہوری کلچر ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن ابھی جو ایک بدکماش قسم کا آدمی جو پہلے پیپلز پارٹی میں تھا، کونسلر تھا عام، قبضہ گروپ ہے، اور پھر یہ پیپلز پارٹی کے بعد یہ مسلم لیگ کاف کے اندر پھرتا پھرتا رہا۔ جب میں ضلع ناظم تھا تو یہ مسلم لیگ کاف کے اندر تھا اور کونسلر تھا۔ ابھی پھر یہ کافی عرصہ پھر میرے یہ بیگ اٹھاتا رہا، پھر اس کے بعد یہ شاہد گل ہمارا میں نے ہوا، اس کے بستے پکڑ کے پھرتا رہا، اور پھر یہ رانا تنویر صاحب کے قلم دعات پکڑ کے پھرتا رہا۔ ابھی رانا صاحب کی وجہ سے یہ ایم پی ہو گیا، لیکن اس کو یہ کس نے جرأت دی کو میرے جیسے باکردار آدمی کے سامنے میرا راستہ روکے، بدماشی کرنے کی کوشش کرے۔ بہرحال اسمبلی کے فلور پہ یہ جو کچھ ہوا یہ غیر قانونی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے، اور یقیناً جب وہ میری دستار کے اوپر وہ لوٹے رکھ رہا تھا، حالانکہ لوٹے تو یہ سب ہیں، کیا میاں نواز شریف صاحب نے خود پارٹیاں نہیں بدلی؟ کیا اس خبیث انسان نے پارٹیاں نہیں بدلی؟ میں نے تو کوئی پارٹی نہیں بدلی، مسلم لیگ نون میں تھا، اس کے بعد تحریک انصاف میں گیا ہوں تو دل و جان سے گیا ہوں، اور تحریک انصاف کے اندر تھا تو مسلم لیگ نون نے مجھے ٹکٹ کی آفر کی، تو اختلافات رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ قبول کی کہ میرے جو ذہنی اختلافات وہ موجود ہیں اس کو میں ختم نہیں۔ شریف صاحب کے دور میں ادارہ منہاج القرآن کے اوپر چڑھائی کی گئی، کیا ہم وہ بھول سکتے ہیں؟ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، کیا ہم بھول سکتے ہیں؟ یہ چیزیں ہم نہیں بھول سکتے، لیکن مجھے یہ علماء نے کہا گیا کہ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی بات اسمبلی کے فلور پہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور ان کی ٹکٹ لے لیں، اس میں کون سی عرضی کی بات ہے؟ تو مسلم لیگ میں اگر میں آیا ہوں تو نیک نیتی سے آیا ہوں اور مسلم لیگ کے اندر ہوں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ مسلم لیگ پاکستان کی بہتری کا باعث بنے، میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے فیوچر کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ ہماری پارٹی ہے، ہمارے وہ قائد ہیں، لیکن اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی گوش گزار کریں۔ ابھی جو ایک ایم پی نے یہ ہوچی حرکت کی، دیکھیں میں نے جو بیان دیا، جب ایک صحافی نے پوچھا تو میں نے اپنے دل کی بات کہی، ضمیر کے مطابق بات کہی۔ اسی دن 26 تاریخ کو شو کاز نوٹس 2-3 گھنٹوں کے اندر ٹائپ کر کے مجھے بھیج دیا گیا کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، اور یہ ایک بیہودہ آدمی نے 2 دن پہلے سے یہ حرکت کی ہے، تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو یا قائدین کو یا رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کی روح نہیں پھڑکی کہ ایک بے غیرت اور بے حس اور بے شرم آدمی کو نوٹس جاری کریں کہ تو نے ایک سنت رسول کی توہین کیوں کی؟ اور اگر میاں نواز شریف صاحب اس کے اوپر ایکشن نہیں کرتے تو میں نے یہ کل پیر تک کا یہ ٹائم دیا ہوا ہے، اگر کل تک میاں نواز شریف صاحب کا اور رانا ثناء اللہ صاحب کا فیصلہ اس بیہودہ شخص کے خلاف نہیں آتا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ خود اس مزاج کے ہیں
اور ہم پھر سوچیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں.